السلام علیکم، میں اوہنا ملک. آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا. آج میرے ساتھ اب کیا ہوگا میں موجود ہیں ناز بلوچ صاحبہ. آف کورس آپ جانتے ہیں تعلق ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف سے. آفس بیرر ہیں، عہدیدار ہیں، باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشن کے تھرو الیکٹ ہوئی یہ ایز سینٹرل وائس پریزیڈنٹ فار دا پارٹی. سندھ سے ان کا تعلق ہے، بلوچ اوریجن کی ہیں، پہلی خاتون تھی اپنے خاندان سے جنہوں نے سیاست میں قدم رکھا. پہلی خاتون تھی اپنے خاندان میں جنہوں نے سیاست میں قدم رکھا. لیکن اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو آف کورس میں وداؤٹ اینی ڈیلے یہ سوال ڈائریکٹلی ناز بلوچ صاحبہ کی طرف ہی لے چلتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتنا گہرا تعلق خاندان کا، تو انہوں نے منتخب کیوں کیا پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی السلام علیکم ناز صاحب اینڈ ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. اچھا مجھے یہ بتائیے، جو میں نے ابھی بات کہی جس کا ذکر کیا، پوری زندگی آئی ایم شیور پیپلز پارٹی، آف کورس شہید محترمہ کا بھی آنا جانا رہتا ہوگا گھر پہ آپ کے، تو آپ نے تحریک انصاف کو کیسے چنا اور منتخب کیا؟ دیکھیں، انیشلی آئی گرو اپ نیچرلی ان اے فیملی ویئر آئی وڈ سی یہ سارے پولیٹیشنس جن کا محترمہ شامل ہیں. ان میں محترمہ بیگم صاحبہ، نصرت بھٹو صاحبہ اور میر مرتضی بھٹو صاحب، یہ تمام وہ شخصیات ہیں جن کا ہمارے گھروں میں آنا جانا اور میرے والد صاحب کی بڑی قربت اور بہت زیادہ قریب رہے. اور 1968 میں انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی حالہ کنونشن کے دور میں. تو بہت چند وہ لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کہ اس وقت سے آج تک وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. اس کے علاوہ پھر بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں 1971 سے لے کر پھر وہ وزارت بھی سنبھالی والد صاحب نے. تو وہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیڈرشپ کے اندر میرے والد صاحب نے پوری سیاست اپنی اس دور میں سٹارٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب when I was born and جب میں نے آنکھیں کھولی اور ہوش سنبھالا، تب بھی میں نے اپنے والد صاحب کو پیپلز پارٹی کا ایک بہت زیادہ اسٹرانگ سپورٹر تھے. جی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب میں I was a very keen observer. ایز این observer میں نے باتوں کو ہمیشہ observe کرتی تھی، پولیٹیکل ملک کی صورتحال کو. اور اکثر ہم بیٹھ کر رات کو تبصرے کرتے تھے، اپنے والد صاحب ہم سے ڈسکس کرتے تھے ملکی حالات اور ہم سب. لیکن جو ملکی حالات میں نے دیکھے بگڑتے ہوئے، یہ مہنگائی، بے روزگاری اور یہ غربت، لا قانونیت، اور جب ٹی وی آن کرو اتنے افراد مارے گئے، یہ ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، تو مطلب ایوری نیوز would be a negative, a very painful news. تو وہ سب چیزیں دیکھ کر بہت زیادہ عجیب لگنے لگا اور محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ لیڈر اتنے اچھے ہیں تو پھر کیوں ملک کا یہ حال ہے؟ نہیں تو آپ کو یہ نہیں فیل ہوا، ریئلائز ہوا کہ پیپلز پارٹی جو اقتدار میں رہ چکی تھی اور اس وقت تھی اگر، تو پیپلز پارٹی جو ایک پرانی پارٹی ہے اور ایک روایتی پارٹی ہے، وہ کوئی چینج نہیں لا سکے؟ آپ کو اس بات کا احساس ہوا کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی منسلک تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ آپ نے سوال کیا کبھی والد صاحب سے اس بارے میں؟ میں نے بالکل یہ سوال ان سے کیا، کئی دفعہ کیا. اور اس کے علاوہ میں نے اوور آل دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے موروثیت کی سیاست کی، گو کہ محترمہ کی قربانیاں بہت تھیں. اگر ان کی قربانیاں دیکھی جائیں تو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ نے جیلیں بھی کاٹی، انہوں نے سٹرگل کیا اپنے والد صاحب کے بعد، اور انہوں نے جان دی پارٹی میں، جو کہ ضرورت تھی اس وقت پیپلز پارٹی کو. موومنٹس چلائیں، طریقے، جلسے وغیرہ سب کچھ. بینگ اے وومن شی ڈیڈ واٹ میکس شی کوڈ، اور انہوں نے پارٹی کو جان دی. لیکن ان کے بعد اس پارٹی کے اندر کچھ نہیں بچا، اور ان کا پچھلا جو ٹینیور ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ قوم کے سامنے کھل کے آئیں، جو اندر ان کی پارٹی کے لوگوں نے مس یوز کیا پاور کو. جس طرح لوگوں نے کرپشن کی ان کے دور میں، وزیروں نے، مشیروں نے، بہت ساری چیزیں تھی جن کا بعد میں ان کو خود بھی احساس ہوا. اینڈ بٹ وین شی کیم بیک، اور پھر اس کے بعد یہ ان کی شہادت ہوئی، then I thought کہ پیپلز پارٹی is over. اچھا، لیکن آپ کے لیے جی شہید محترمہ بینظیر بھٹو یا پھر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، ان دونوں میں صحیح معنوں میں لیڈر کون ہے؟ میری نظر میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی بہت عزت میں کرتی ہوں، بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، قابل بہت احترام ہے. لیکن ایک اچھے لیڈر کی اگر آپ بات کریں گے تو میرے نظر میں عمران خان is the
اونلی لیڈر جو میں نے اپنے ہوش سنبھالتے ہوئے اور میں نے دیکھا اپنی لائف میں ایک اچھے لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں وہ عمران خان کے اندر میں دیکھتی ہوں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کی سب سے اچھی لیڈرشپ کوالٹی یہ ہے کہ وہ انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو, نوجوانوں کو اور اوروں کو ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے. ان کو دیکھ کے لوگوں کے اندر وہ فیلنگز آتی ہیں کہ پیٹریوٹزم کی فیلنگ آتی ہے, کیونکہ ہی ہیز آلویز گیون اے گڈ نیم ٹو دا کنٹری. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی اگر آپ چیک کریں تو ان کے وہ موروثی سیاست لے کر نہیں آئے, وہ کسی نام کو استعمال نہیں کر رہے, اور نہ انہوں نے فیملی پالیٹکس کو لیکن شاہ محمود قریشی, جاوید ہاشمی, دو روایتی نام ان کے ساتھ منسلک ہیں, یعنی تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں, اور ان کے ایڈوائزرز میں بھی ان کا نام شامل ہو جاتا ہے جب عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز کی بات ہوتی ہے. تو جاوید ہاشمی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, جہانگیر خان ترین صاحب, ان کا پاکستان تحریک انصاف میں ہونا آپ کو نہیں لگتا دیٹ ون از سینڈنگ آؤٹ the wrong message to the public? Not at all. See, the difference is when I'm differentiating and comparing both the political parties, as you said, Pakistan People's Party. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایز اے لیڈر آئی بلیو کہ عمران خان صاحب کی, ہمارے چیئرمین کی یہ کوالٹی ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی یا کسی رشتہ دار کو عہدے نہیں دیے, مرات نہیں دی, پوزیشنز نہیں دی ذاتی. اور ہی از دا چیئرمین, اور اس کے بعد کو چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, پریزیڈنٹ جاوید ہاشمی صاحب ہیں, اور ہم جیسے نوجوانوں کو موقع ملا, لائک آئی کنٹیسٹڈ ان دا انٹرا پارٹی الیکشن, اور اس کے بعد میں پارٹی کی سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بن گئی. لیکن اگر شاہ ایم نے بھی ایسا نہیں کیا. ایم کیو ایم بھی ایک مڈل کلاس سے اوریجنیٹ ہوئی بھی پارٹی ہے, ان کے جو قائد ہیں, چیف ہیں, وہ بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے. اب انہوں نے بھی کسی اپنے رشتہ دار کو کوئی عہدے نہیں دیے پارٹی میں. سملرلی پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایسا ہی کیا. تو کیا ڈفرنس ہوا ان دو پارٹیز میں؟ دیکھیں ڈفرنس یہ ہے کہ آپ ان کو آزما چکے ہیں, ایم کیو ایم کو آپ آزما چکے ہیں. پچھلے 1985 سے لے کے 88 سے لے کے ان کو حکومت میں بھی حصہ ملا اور سب کچھ ملا, اور ہم نے آزمایا ہوا ہے. ویو سین دیئر پولیٹیکل کیپیبلٹیز, اور ان کی جو طریقہ کار ہے, اپنا سیاسی جماعت جس طریقے سے وہ رن کر رہے ہیں. دو کہ ان کی نظر میں آپ کہہ سکتے ہیں یس اگریڈ کہ انہوں نے مڈل کلاس لوگوں کی تحریک چلائی اور سب کیا, لیکن بات یہ ہے کہ ایک ملک گیر جماعت کے طور پہ جو آواز اٹھائی وہ عمران خان صاحب نے اٹھائی, اور ہمارے چیئرمین نے پورے پاکستان کی یونٹی کی بات کی. اینڈ دیٹ از وچ ریئلی کلکڈ می. دا فرسٹ تھنگ دیٹ میڈ می موو ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف اینڈ چیئرمین عمران خان's لیڈرشپ از کہ انہوں نے پاکستان کی بات کی, انہوں نے بلوچ کی بات نہیں کی, انہوں نے مہاجر کا الفاظ استعمال نہیں کیا, انہوں نے پنجابی کا الفاظ استعمال نہیں کیا, انہوں نے سندھ کا کارڈ نہیں کھیلا, انہوں نے بات کی یونٹی کی. انہوں نے اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ پہلی دفعہ مجھے کسی سیاسی جماعت کے جلسے میں اگر دکھائی دیا تو وہ عمران خان صاحب کے, ورنہ ہم اتنے ڈیوائیڈڈ ہمیں لیڈرز نے کیا ہوا ہے, آپس میں تفرقات میں, ڈسکرمنیشن میں بانٹ دیا ہے, اور کمیونٹی کی جو ہے وہ جماعت بن چکے ہیں سارے لوگ. تو اسی طریقے سے دیکھیں پیپلز پارٹی میں ایک سندھی اسپیکنگ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, ایک پنجابی بولنے والا اپنے آپ کو نون میں کمفرٹیبل فیل کرتا تھا. تو پی ٹی آئی از دا اونلی پارٹی جہاں پہ ہمیں تفرقات نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ میں بلوچ ہوں, وہ پنجابی تو وہ ڈسٹنکشن نہیں ہے. اینڈ یونٹی از دا بیسک تھنگ, جس کی جو آئیڈیالوجی قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی, جس کے بیسس پہ پاکستان بنا, اور انہوں نے ہمیں یہی آئیڈیالوجی دی, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. اینڈ دس از واٹ آئی فیلٹ دیٹ اس پہ مزید اور گفتگو کرنا چاہوں گی, بلکہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کے والد صاحب کا خاص کیا ری ایکشن تھا جب آپ نے تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا سوچا, اور بلکہ کیا ایسے. اس پہ بھی بات کریں گے, بٹ بیفور دیٹ تھوڑا سا لوکل باڈی الیکشنز پہ, لوکل گورنمنٹ الیکشنز پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آج کل یہی چل رہا ہے. آئی ایم شیور آپ بھی انہی میٹنگز وغیرہ میں کافی مصروف ہیں. اب جو بل ہے لوکل سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈڈ, اس پہ متحدہ قومی موومنٹ کو تو بہت سے اختلافات ہیں, اور نیوز رپورٹس کے مطابق تحریک انصاف کو بھی ہیں, لیکن سننے میں آیا تھا کہ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنے فل ہارٹیڈلی پروٹیسٹ نہیں کیا اوور دا امینڈڈ بل. کیا آپ بھی اس بات سے متفق ہیں؟
جی نہیں، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے کل بھی واک آؤٹ کیا اسمبلی سے، اجلاس سے، وہ باہر واک آؤٹ کر کے چلے گئے. full heartedly. اینڈ no, it is full-heartedly. We don't need to. I don't know. We don't need to prove MQM whether we are doing it full-heartedly or half-heartedly. جو چیز ہے وہ واضح ہے، وہ کلیئر ہے. دیکھیں تحریک انصاف is very clear about one thing. ہم الیکشنز میں، جنرل الیکشنز میں ہم نے کنٹیسٹ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف. کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف ہمیں ووٹ پڑا. ظاہری بات ہے جو لوگ ان کے ہمیں عزیز آباد، فیڈرل وی ایریا، ان علاقوں سے 50 ہزار ووٹ پڑا. کون سا پڑا؟ پیپلز پارٹی کے حلقوں سے ووٹ پڑا. کون سا ووٹ پڑا؟ جو لوگ ان جماعتوں سے اپنے آپ کو ریلیف چاہتے تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف آئے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سسٹم کی اگر آپ بات کرتی ہیں، لوکل باڈی کی سسٹم کی بات کرتی ہیں، اس میں ہمارا سٹانس بالکل واضح ہے. جو بھی تحریک انصاف نے کرنا ہے وہ انڈیپینڈنٹ اپنے اس پہ کرے گی. ہم کسی اور پارٹی کا سہارا نہیں لینا چاہتے ان کی کسی بھی بات میں. ایک بات واضح ہوگی کہ بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف اتحاد کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ. دیکھیں یہ ابھی اس وقت قبل از وقت ہوگی یہ بات کرنا. ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ جماعتیں ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور جن کے ساتھ ناٹ ایٹ آل ان کی طرف سے کوئی انویٹیشن آیا آپ کی جانب؟ نہیں جی نہیں. دیکھیں وہ نظریاتی فرق ہے. ان کا نظریہ اور ہے، ان کی جو ہے سیاسی جماعت، ان کی نظریات اور ہیں، ہمارا کچھ اور ہے. تو ہمارا کہیں سے پولیٹیکل جو ہے وہ ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں ہوتا جو ہماری طرز سیاست ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں کے پی میں ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ ہم الائنس میں ہیں کے پی کے اندر. اس کے علاوہ ہم نے اوور آل کسی جماعت سے کوئی الائنس نہیں کی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت لوکل باڈی کے جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں بہت سارے آبجیکشنز ہیں. اچھا خیر میں صرف ایک چیز ایڈ کرتی چلوں. یہ ایک اخبار کی میرے پاس خبر کی کاپی ہے جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو کافی دور کر لیا کسی بھی قسم کے اتحاد کرنے سے ایم کیو ایم کی جانب سے، اور ایم کیو ایم کی جانب سے خاص انویٹیشن بھی تھا تحریک انصاف کو کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں سندھ میں. تو میں یہ بات کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایم کیو ایم کی جانب سے کسی قسم کا انویٹیشن تھا کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کریں؟ نہیں جی، ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل. نہ ہماری جانب سے تھا نہ ان کی جانب سے تھا. بیکاز ہم اس وقت بھی اگر پارلیمنٹ میں ہماری جو موجود ہے تو ہم پی ٹی آئی سوللی انڈیپینڈنٹ اپنا جو ہے وہاں پہ نظریہ پہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتی ہے. ہمارا اتحاد جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے اس وقت. بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا کوئی اس وقت بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ ہمارا دیکھیں ہماری صرف اور صرف یہ کہ کراچی کا امن ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اور اس کے علاوہ ناز صاحبہ میں ضروری ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئے ایم کیو ایم کے چیف الطاف حسین کے لیے. عمران خان صاحب نے باقاعدہ انہیں ٹیررسٹ کا ان کے بارے میں جو کہا کہ ان کے خلاف اتنے کرمنل کیسز رجسٹرڈ تھے ایون جب وہ لنڈن پہنچے تھے. اور پھر مزید کہا کہ ہزاروں افراد کے جو قتل ہوئے کراچی میں اس میں الطاف حسین صاحب کا نام ملوث ہے. اس لحاظ سے اگر سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں ایک پارٹی کے چیف سے تو پھر اتحاد کی کوئی پاسبلٹی؟ ناٹ ایٹ آل. اوکے that's what we wanted to find out. On that note ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے. جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے بلدیاتی انتخابات. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ناز بلوچ صاحبہ کا سیاست میں آنا اور خاص جب ان کے والد صاحب کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف کو چنا، اس پر مزید بات ہوگی بٹ رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا. آج میرے ساتھ موجود ہے اب کیا ہوگا میں ناز بلوچ صاحبہ جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، عہدیدار ہیں اور خاص الیکٹ ہوئی تھی یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے. اچھا ناز صاحبہ کافی گفتگو ہوئی جس پہ میں نے خاص آپ سے سوال کیا کہ آپ کے چیئرمین تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم کے چیف کے بارے میں، تو اتحاد کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ آپ نے تو رول آؤٹ کر دیا اس بات کو. اچھا اب میں آتی ہوں ان سٹیٹمنٹس پہ جو اسمبلی وغیرہ میں اندر باہر ہوتے رہتے ہیں اور ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ جس میں تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا، بلکہ آپ کے ایم پی سید حفیظ الدین صاحب نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا بڑا ہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. جب معاف کیجیے گا انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ پوری صورتحال ہے
جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی، جب ہم بل کی بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنا رہی، پورا ڈرامہ کر رہی ہے، اور وہ جو ہے صرف امینڈمنٹس چاہتے ہیں ایکٹ میں. تو جب اس پوری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں، آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے، کیا ہے؟ کوائٹ پاسبل، اور بالکل ایسی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے لوگوں میں کہ یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے ایک پالیٹکس کی جا رہی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو ایم کیو ایم آواز اٹھا رہی ہے اور آج جو شور کر رہی ہے، پچھلے 5 سالوں میں یہی ایم کیو ایم اور یہی پیپلز پارٹی اکٹھے تھے. اور یہ سندھ کا جو حال ہوا ہے، تھرو آؤٹ جو کراچی کا حال ہوا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج اپنے آپ کو بری و زماں تو نہیں کر سکتے کہ چلے جی ہم الگ ہو گئے ہیں تو اب. اور دوسری بات یہ کہ اختیارات کی جنگ ہے، یہ دو جو جماعتوں کے درمیان اختیارات کی جنگ ہے. منسٹریز کے اوپر جنگ ہوتی ہے، فلاں منسٹری دے دی جائے تو پھر صحیح ہو جاتے ہیں، اگر آپس میں منسٹریز شیئر ایکول نہ دیے جائیں تو اس کے اوپر جنگ ہوتی ہے. یہ اصولوں کی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے سندھ حکومت کا بھی انویٹیشن ڈکلائن کر دیا. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کو من پسند وزارتیں مل جائیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن من پسند وزارتیں نہ ملیں تو پھر آپ اپوزیشن میں ہو جاتے تو اصول رہ جاتے ہیں. لیکن فیبرری میں تو چھوڑ دیتے یہ وفاق کو. لیکن اصول بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیلیمیٹیشنز کی جو بات کراچی میں کی جا رہی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا ایم کیو ایم کے علم میں نہیں تھا جو ڈسٹرکٹ سینٹرل اینڈ ڈسٹرکٹ ملیر آر ایکویولنٹ پاپولیشن وائز اور ایریا وائز، دونوں کا تناسب ایکویولنٹ ہے. لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ایم این اے کی 4 سیٹس نکلتی ہیں اور ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر 2 نکلتی ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈی ایچ اے کے ساتھ جو اٹیچ ہوتا ہے، کلفٹن کے ساتھ جو ایریا اٹیچ ہوتے ہیں اس کو آپ کٹ کر کے پھینک دیں کیماڑی ٹاؤن کے اندر، کیماڑی ٹاؤن کو کٹ کر کے آپ مطلب جس طرح کی جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، ناٹ اونلی ناؤ، اب تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے لیکن گزشتہ 5 سال میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی اور جیری مینڈرنگ ہوتی رہی ہے تھرو آؤٹ. اس سے 10 سالوں سے جیری مینڈرنگ پہ چل رہی ہے کراچی کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں. تو جو اپنے من پسند کی جو ہے علاقے ہیں پاپولیشن وائز ان کو جو ہے ڈیوائیڈ کر کے اپنے حصے میں لے کر آ جائیں، یو سیوں کو ڈیوائیڈ کر لیں اور ایون بلاکس اور ٹاؤن کی حد تک ڈیوائیڈ کر لیں. تو اس قسم کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ان کا دونوں کا مشترکہ کردار ہے. اور پی ٹی آئی اس ساری چیزوں کو آبزرو کر کے ہم تو اسی نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے آواز اٹھانی ہے عوام کے لیے، ٹروتھ کے لیے، انصاف کے لیے. اور نو میٹر ہماری اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں ہے اسمبلی کے اندر اس وقت موجود، سندھ اسمبلی میں 3 کی تعداد ہے، لیکن وہ 3 بھی سچ اور حق اور انصاف کی بات کریں گے عوام سے. آپ کے کیا ریزرویشنز ہیں جب ہم بات کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر، امینڈڈ پر؟ آپ کیا مزید چاہتے ہیں؟ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف پہلے تو یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ تمام پاورز انہوں نے جس طریقے سے پہلی بات تو جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ ڈی سیز کو سارا رول دے دیا ہے ڈیلیمیٹیشنز کا، جو کہ ایٹ دا ویری فرسٹ پوائنٹ از دا پری پول ریگنگ. پری پول ریگنگ کی سب سے پہلی دھاندلی جو ہے آپ کی یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جو لوگ آپ کے ماتحت کام کر رہے ہوں، آپ کے انڈر کام کر رہے ہوں، وہ لوگ کس طریقے سے آپ کے خلاف فیصلے دے سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ وہی فیصلے ہوں گے. پہلے آر اوز کا جو کردار تھا الیکشنز میں، جنرل الیکشنز میں، یہ اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ڈی سی اوز کا یہی حال ہے، یہی چیزیں ہو رہی ہیں دوبارہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈویژنز انہوں نے کیے ہیں، اربن اور رورل کی جو ڈویژنز انہوں نے کیے، اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، بہت ہمیں آبجیکشنز ہیں، ان کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے ورک آؤٹ کر رہی ہے اور ہماری لیگل ٹیم از ورکنگ آن اٹ. بڑی سنجیدگی سے ہم اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اب کیا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا؟ ہم اس پہ انشاءاللہ ہم بھی عدالت کے سے رجوع کریں گے اس کے اوپر. اور ہم بٹ ان the meanwhile اگر الیکشنز ہوتے ہیں، بلدیاتی الیکشنز جو کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہوں، تو الیکشنز ہوں گے، ہم اس میں فلی پارٹیسپیٹ کریں گے. اس میں دوسرا نظریہ یہ ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ تمام کیوس اس لیے کریٹ کر رہا ہے تاکہ بلدیاتی انتخابات مزید ڈیلے ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں بلدیاتی انتخابات ڈیلے ہو جائیں. ہم تو وی آر دا اونلی پولیٹیکل پارٹی وچ از ریڈی فار لوکل گورنمنٹ الیکشنز اینی ہاؤ، بائی اینی مینز ہم تیار ہیں، ڈسپائٹ نوئنگ کہ جنرل الیکشنز میں کتنی دھاندلی ہوئی ہے، ڈسپائٹ نوئنگ کہ جنرل الیکشنز کے اندر کس طرح ابیوز آف پاور ہوا ہے، جس طرح نتیجے چینج ہوئے. آئی واز اے وکٹم مائی سیلف. NA 240 جو میری کانسٹیٹوئنسی تھی اس کے اندر 3 دن کے بعد مجھے نتیجے پتا چلے. آپ اپنے والد صاحب کے اگینسٹ کنٹیسٹ کر رہی تھی؟ یس، مائی فادر واز کنٹیسٹنگ فرام پیپلز پارٹی. وہ پروونشل اسمبلی میں انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا اور آئی واز ان نیشنل اسمبلی NA 240. لیکن ایک تھا
हल्का एक था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे धांधली आप ये देख लीजिए कि ये 2008 में भी हुई थी, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अगेंस्ट एमक्यूएम कैंडिडेट इन्होंने फाइल किया हुआ था, केस फाइल किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाद में फैसला किया कि मुफाहिमत की सियासत होगी और उन्होंने विड्रॉ कर दिए अपने सारे केसेस। तो NA 240 में पिछले 2008 में भी इसके ऊपर केस हो चुका है कि धांधली तब भी हुई थी 2008 में, और इस दफा दोबारा यही चीज देखी गई है कि दोबारा वही धांधली हुई है। हमारे पास वीडियोस फुटेजेस पूरे कराची की मौजूद है। इसके आप देख लें NA 256 अगर आप उठा के देख लें तो वहां की तो 80,000 के करीब बोगस वोट्स अनवेरिफाइड थंब इंप्रेशंस जो है वो अच्छा, जब उनके आप सामने आए। कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करती है या फिर उनके तरीकेकार के खिलाफ बात करती है, उनके लीडर के खिलाफ बात करती है, तो आपके वालिद साहब नाराज होते हैं जब उनसे इस मौजू पे गुफ्तगू होती है? देखिए, वालिद साहब जो है मेरे हमेशा ये कहते हैं कि जाहिर है उनकी एसोसिएशन पीपल्स पार्टी से रही है, और भुट्टो साहब का ताल्लुक हो जहां पर और मोहतरमा का ताल्लुक हो तो उनके ऊपर ही इज अ बिट वेरी मच जाहिर बात है सेंसिटिव टुवर्ड्स द लीडरशिप। तो आप ये टॉपिक अवॉइड करती होंगी? नहीं 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 नहीं, this is democracy and this is the best democracy that I learned from my home. That my father is such a democratic person. उनके सामने कोई भी बात हो, हमें ये आजादी है कि हम अपना इख्तिलाफी राय जो है वो लेकिन उनको इख्तिलाफ कर आपका तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना? देखिए, तहरीक इंसाफ I joined soon after my marriage. And I believe आपके husband supporter हैं PTI के? Yes, my husband is a long time supporter of PTI और वो खान साहब से काफी पुराने जो है उनके सपोर्टर रहे हैं 2002 से। एंड दूसरी बात ये कि मुझे रुकावट इसलिए नहीं महसूस हुई कि आफ्टर मैरिज आई हैड कंप्लीट सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड टू सर्व ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ PTI। और मेरे वालिद साहब को इसमें कोई ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि वो इतनी वो समझते हैं कि ये आजादी है, ये हर शख्स की, हर फर्द की आजादी है कि वो अपने मुल्क के लिए अपना खुद चूज करे। थोड़ी बहुत कन्विंसिंग कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें आप, उनकी तरफ से नहीं हुआ? I'm sorry but he was not able to convince me on that because मेरे जो सवालात थे उसके ऊपर कोई भी मुझे कन्विंस नहीं कर सकता था कि मैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे सामने मुल्क के वो हालात थे, मेरे सामने वो महंगाई, लाकानूनियत, मेरे सामने वो सारी चीजें जो मैंने देखी, मैंने सब कुछ देखा, किस तरह इलेक्शंस में धांधली होती है, किस तरह जमातें आपस में मुफाहिमत करती हैं, उसके बावजूद तो सच बहुत पीछे रह जाता है। साहिबा, तो फिर आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप ये समझते हैं कि आपके वालिद साहब जिस पार्टी के साथ मुंसलिक हैं वो एक गलत फैसला था उनका? देखिए, उन्होंने जिस वक्त पार्टी ज्वाइन की तब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर थे, उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी और ये उनका फैसला था। एज ए यूथ दैट टाइम ही ज्वाइन पीपल्स पार्टी और वो उस वक्त उनकी लीडरशिप के ऊपर उनको भरोसा था। और यकीनी तौर पे 70s में आपको पता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने रेवोल्यूशन के नाम पे काफी ज्यादा सियासत में एक तब्दीली वो लेकर आए और मेरे वालिद साहब ने उनको ज्वाइन किया, तो उनका नजरिया वो है, इसलिए मैं उनके ऊपर ज्यादा जाहिर है आई कैन नॉट फोर्स हिम, आई कैन नॉट, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाती बहुत सी चीजों में, क्योंकि वो अभी तक अपने उस विजन के ऊपर हैं जो भुट्टो साहब का विजन था, उसी के ऊपर वो चल रहे हैं। लेकिन मेरे लिए मेरा विजन, मेरी लीडरशिप इज इमरान खान। फॉर मी द फर्स्ट एवर लीडर दैट आई चोज टू वर्क विद एंड द फर्स्ट एवर लीडर हु इंस्पायर्ड मी टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री इज इमरान खान। अच्छा, ये बताइए क्योंकि मुझे बहुत क्यूरोसिटी है इस बारे में, और जब हम नॉर्मली यही प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक जाती लेवल पे जाके सवाल को लेकर आए तो बड़ा कम ये सवाल उठता है, इसलिए आज मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि 1-on-1 बैठे तो खुल के बात करनी चाहिए। और बात यह है रिजर्व सीट्स पे। रिजर्व सीट्स पे बड़ा इशू बना, फौजिया कसूरी साहिबा की तरफ से बड़ा एक इशू आया, उन्होंने बड़ी अपनी रिसेंटमेंट का इजहार किया, अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया ओपनली मीडिया पे। अब ये रिजर्वेशंस आई, लेकिन सुनने में ऐसा आता है, और इनफैक्ट जो लिस्ट थी MNA लिस्ट में आपका नाम रिजर्व सीट पे 6ठे नंबर पे था, और MPA की सिंध MPA लिस्ट में रिजर्व सीट के लिए आपका नाम नहीं मौजूद था। अब 6ठे नंबर पे होना और फिर आपको रिजर्व सीट ना मिलना, सिंस यू वेरी पॉपुलर इन सिंध, स्पेशली एक पॉपुलर रहनुमा है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आपको
کچھ آپ تھوڑی ڈسہارٹن نہیں ہوئی کہ میرا نام 6 نمبر پہ کیوں ہے ریزرو سیٹ پہ, آن دا ایم این اے لسٹ ریزرو سیٹ پہ, کیونکہ میں اچھا خاصا ایک عہدے دار ہوں, تحریک انصاف کی سپورٹر رہی ہوں. اینڈ جیسے ابھی ہم نے آپ کی پوری بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا, پیپلز پارٹی سے آپ کے والد صاحب کا تعلق ہے, اس پارٹی کو چھوڑ کے, روایتی پرانی پارٹی کو چھوڑ کے آپ نے تحریک انصاف کو چنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میرا جو نظریہ تھا فرام دا ویری بگننگ, انٹرا پارٹی الیکشنز میں بھی میں نے پارٹی میں ایک مدر باڈی کے اندر جو پارٹی کی جو مین ونگ ہوتی ہے اس میں نیشنل کاؤنسل میں میں نے انتخابات لڑے, اور میں ونگ کی طرف نہیں گئی. تو ویمن ونگ جو ہے ہماری بہت فعال, بہت ایکٹیو اور سرگرم ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, لیکن میں جو ہے وہ مدر پارٹی میں جا کے میں نے کنٹیسٹ کیا. نہیں, دیٹ واز مائی اون چوائس, دیٹ واز مائی اون چوائس, کیونکہ میں جنرل الیکشنز لڑنا چاہتی تھی, اور میں ایکوالٹی بیسس کے اوپر میں ڈسکرمنیشن کے سخت خلاف ہوں, جو مرد اور خواتین کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عورتیں جدوجہد کرتی ہیں, کام کرتی ہیں, یہ دیکھیں ویمن ونگ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری پولیٹیکل پارٹی جو ہمارے پاس ہے, لیکن میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہی تھی کہ میں یہاں پہ ایز اے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ آف دا پارٹی میں اپنا کردار ادا اچھا کر سکتی ہوں. اینڈ دین جنرل الیکشنز میں نے لڑنے تھے, کنٹیسٹ کرنے تھے, تو آئی واز نیور لائک, میری پرائیورٹی واز ناٹ ریزروڈ سیٹ, میری پرائیورٹی یہ تھی کہ میں اپنی 6 نمبر پہ, میں آپ کو آئی ایم کمنگ ٹورڈز دیٹ. جہاں تک آپ نے سندھ کے ایم پی اے کی بات کی, تو اس کے لیے میں نے اپنے کاغذات ہی جمع نہیں کرائے تھے, بیکاز آئی واز کنٹیسٹنگ آن اے نیشنل اسمبلی سیٹ, اور میں نے ایم پی اے کے لیے ریزروڈ میں اپنے کاغذات جمع نہیں کروائے تھے. سو دیٹ واز مائی اون چوائس. سیکنڈلی, اگر آپ نیشنل اسمبلی کی بات کرتی ہیں تو یہ دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر پارلیمنٹری بورڈ اس وقت پورے پاکستان کے جنرل الیکشن کی سیٹس جو ہے وہ ان کی ٹکٹس کا معاملہ چل رہا تھا, اور یہ بہت ہی ہریڈ پروسیس کے اندر جو ہے یہ نام سارے گئے, اور نام جو ہے اس میں شفلنگ ہو گئی, آگے پیچھے اوپر نیچے ہو گیا جو کچھ ہے, بیکاز نیو ہماری نہیں, دیکھیں ہماری ویمن ونگ کی نئی پریزیڈنٹ اس وقت آئی, انہوں نے چارٹ سنبھالا اینڈ شی کیم, اور ان کے اوپر رسپانسبلٹی تھی کہ وہ رات کو 12 بجے سے پہلے جمع کروا دیں ریزروڈ کی لسٹ, تو وہ دیٹ واز ہر رسپانسبلٹی. اب وہ لسٹ جو ہے وہ آگے سے جو جس طرح پریپیئر ہو کر پروونسز سے گئیں, اس میں نام اوپر نیچے, یہ آئی کین انڈرسٹینڈ, یہ ایک ہریڈ پروسیس میں ہوا تھا, تو وہ ہو گیا اور اسی طرح سے چلا گیا. لیکن سیٹ ہے جس میں ایک اہم شخصیت نے آنا ہے, جی اس میں شفلنگ ہونا, لیکن دیکھیں اس میں میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی بدنیتی کسی کی نہیں تھی. ہم رسپانسبل نہیں کر سکتے اپنی کسی بھی, نیدر وی کین ہولڈ رسپانسبل آور ویمن ونگ پریزیڈنٹ, بیکاز ان کی کوئی اس میں بدنیتی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے یہ نارمل چیزیں یہ ہو جاتی ہیں, لیکن ہم نے اپنی پارٹی کے اندر ایک کمیٹی فارمولیٹ کی ہے, ڈسپلنری کمیٹی بھی فارمولیٹ کی, اور پارلیمنٹری بورڈ ہمارا ان تمام چیزوں کو بیٹھ کر رجوع کر رہا ہے. پھر ہم نے اس کے بعد پوسٹ الیکشنز ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی, جس میں سینئر ہمارے جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے بیٹھ کر اس کے اوپر سوچ کر تمام چیزیں فیصلے ریویو کیے. ریویو کمیٹی بیٹھی جس نے تمام چیزوں کو دیکھا کہ کہاں کہاں باریک بینی سے دیکھا جہاں غلطیاں ہوئی ہیں. تو اٹ واز ناٹ اے ڈیلیبریٹ اٹمپٹ. انڈیڈ آئی نو اینڈ آئی بلیو دیٹ سنس آئی ایم دا نمبر 1 سینٹرل لیڈرشپ, لیکن سندھ میں ہمارے پاس اور بھی بہت ساری اچھی خواتین ہیں, لیکن جن کو وہی موقع ملنا بات چاہیے. آپ کا نام دیکھتے ہوئے, آپ کی پاپولیرٹی دیکھتے ہوئے, آپ کا عہدہ دیکھتے ہوئے, ریزرو سیٹ نمبر 6 پر ہونا, نمبر 6 پہ ہونا, ایک ڈسپوائنٹنگ بات. دس واز دین فائنلی, یہ پارٹی میں بعد میں پھر اس بات کے اوپر بات ہوئی تھی, بیکاز نیگلیکٹ, اس کو اگنور نہیں کیا گیا. اس کو چیئرمین نے خود پرسنلی ان چیزوں کو توجہ کے ساتھ دیکھا, اور بڑی سیریسنس کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے پوری کمیٹی تشکیل دی, تو تاکہ وہ اس کو دیکھے, اور بعد میں طے پایا کہ یہ ساری چیزیں ایک ہریڈ پروسیس کے نتیجے میں ہوئی تھی, کوئی ڈیلیبریٹ اس طرح سے نہیں تھا. اینڈ نیچرلی ہمارا کاز بہت بڑا ہے, the cause is beyond اسمبلی میں بیٹھنا نہ بیٹھنا. میں مزید آپ سے بات کروں گی, لیکن فی الحال مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے. جب واپس آئیں گے مزید گفتگو ہماری ہوگی ناز بلوچ صاحبہ سے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا. ناز بلوچ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں آج میرے ساتھ. اچھا ناز صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی ریزرو سیٹ پہ. آپ نے کہا کہ آپ کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اس بات کو ریئلائز کیا اور ایک کمیٹی تشکیل کی اسی معاملے پر, اور تمام ڈسپلن مینج کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کا.
فوزیہ قصوری صاحبہ کے ساتھ جو ہوا آپ سمجھتے ہیں پرسنلی کہ ٹھیک ہوا؟ دیکھیں فوزیہ قصوری صاحبہ پارٹی کی فاؤنڈر ممبر میں سے ہیں اور ان کی بہت قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، اور جس وقت وہ ذرا سا ناراضگی انہوں نے شو اپنی کی تھی جو میڈیا پہ ناراضگی نہیں تھی بالکل بھی، بہت زیادہ سی تھی، لیکن وہ دیکھیں آپ یہی دیکھیں نا کہ اور کسی پارٹی میں اس طرح ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ کوئی آ کے میڈیا پہ ساری باتیں بیان کر لے اور اس کے بعد پھر اسی پارٹی کے اندر جو ہے اسی طریقے سے کام کرے، تو یہ ہونے کی نشانی آتی ہے نا جب اگر کوئی اس طرح اختلاف رائے ہے ایک پارٹی کا آ کے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کرے اوپنلی. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ آپ اوپنلی اپنی ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. دوسری جماعتوں میں یہ کلچر نہیں ہے، وہاں پہ اگر کوئی چیز ہو گئی اٹس ڈن، وہ حرف آخر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کے اوپر آبجیکشن نہیں لگا سکتے کہ میرا نام کیوں نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو لوگوں کی سنتی بھی ہے اور کرٹیسزم کو بھی بیئر کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنی اگر کوئی مسٹیکس ہوں تو اس کا احساس کر کے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں نیشنل اسمبلی میں ڈاکٹر شیرین مزاری ہیں اور منزہ حسن ہے، شی از the women wing president. ڈاکٹر شیرین مزاری ہیں، شی از ون آف the like oldest member of PTI اور کافی سیزنڈ، کافی چھوڑ کے گئی جی لیکن شی از اے سیزنڈ پولیٹیشین اور کافی ان کی اپنی ایک جو ہے پولیٹیکل ان کی وزڈم ہے اور شی فٹس انٹو دی پوزیشن جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے آج اسمبلی میں. تو وی فیل پراؤڈ آف ہر بینگ اے ممبر آف دا پارلیمنٹ فرام پی ٹی آئی. تو ہمیں کوئی ایسی مطلب کسی کے اوپر ذاتی کوئی وہ نہیں ہے. وی آر اے ٹیم اینڈ وی ورک ایز اے ٹیم اینڈ وی بلیو ان ٹیم ورک. جہاں تک فوزیہ قصوری صاحبہ کا تعلق ہے بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا اور وہ کسی سے بھی سب everybody is so good کہ you want all of them in the assembly I believe. اچھا جی for me everybody is so good, for me Fawzia is a beautiful lady, she is a wonderful person اور پالیٹکس میں ان کو دیکھ کے بہت سی خواتین انسپائر ہوئی. میں خود ان کو دیکھ کے انسپائر ہو کے آئی ہوں پی ٹی آئی کے اندر. مجھے بڑا اچھا لگا شروع میں the way she supported me, وہ مجھے لے کر آگے بڑھی اور وہ بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی میں لانے میں کامیاب ہوئی ہیں. لیکن we are happy with our team and we believe in team work. اچھا ناز بلوچ صاحبہ دیکھیں میرا کام ہے سوال کرنا اور یہ جاننا کہ اب کیا ہونے والا ہے. بلدیاتی انتخابات پہ تو میں نے آپ سے پوچھ لیا آپ کا رد عمل، کیا موقف ہے پارٹی کا، کیا سٹانس ہے پارٹی کا. لیکن میں خاص آپ کے پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی بات کرنا چاہوں گی. کرکٹر ٹرنڈ پالیٹیشین، فلانتھروپسٹ اور بڑا نام ماشاءاللہ کمایا خان صاحب نے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ میرا کام ہے سوال کرنا اور میں وہ سوال رکھتی ہوں جو کہہ سکتے ہیں جو خبریں چل رہی ہوں اور جو لوگوں کے اوپینین ہوتے ہیں، پرسیپشن ہوتے ہیں. تو ایک پرسیپشن خان صاحب کے بارے میں بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے خاص عام انتخابات 2013 کے بعد سے کہ خان صاحب پہلے تنقید تو بڑی کرتے تھے کہ تمام معاملات نون لیگ اپنے رائیونڈ سے چلاتی ہے. لیکن خان صاحب کے بارے میں ریسنٹلی ایک کرٹیسزم، تنقید شروع ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بھی یعنی خان صاحب بھی، عمران خان صاحب بھی اپنے تمام معاملات بنی گالہ سے چلاتے ہیں. تو اس بات کو اگر دیکھا جائے کہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ رائیونڈ سے تمام معاملے چل رہے ہیں تو اب بنی گالہ سے تمام معاملے چل رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ رائیونڈ کے معاملات چلنے کا طریقہ کار اور پی ٹی آئی کے معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں اس میں بہت فرق ہے. رائیونڈ میں فیملی پالیٹکس اور ڈائنسٹک پالیٹکس کا رواج ہے اور وہی رواج کنٹینیو ہوتے ہوئے اب آپ نے دیکھا کہ یوتھ پروگرام بھی میاں صاحب نے اپنی صاحبزادی کو اس کی ذمہ داری دی وچ شوز کہ اس پارٹی کے اندر صرف اور صرف بڑے پروگرامز اور میگا پروجیکٹ صرف اور صرف جو ہے اپنی فیملی کو ہی، فیملی لمیٹڈ کمپنی کا جس طریقے سے ان کے اوپر ایک نام لگ گیا ہے اب تو دیکھیں یہ چیز ہے کیونکہ چیف منسٹر صاحب شہباز شریف ہیں اور بجلی اور پانی کے امور جو ہے سنبھال رہے ہیں وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، فوڈ منسٹر بھی ان کے رشتہ دار ہیں، فائنانس منسٹر بھی اسحاق ڈار صاحب بھی رشتہ دار ہیں، پھر اب یوتھ پروگرام بھی رشتہ دار. تو دیکھیں اس طریقے سے ایڈوائزرز رشتہ دار اور جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں رشتہ دار سب کے سب کچن کیبنٹ میں شامل ہیں. تو دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. جہاں تک آپ نے خان صاحب کی بات کی کے پی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے سینسیٹیو معاملات ہیں، ان کو جس طریقے سے ایسن طریقے سے خان صاحب
آپ دیکھ رہے ہیں اور پوری پارٹی, بلکہ ہمارے چیف منسٹر از ویری پاورفل چیف منسٹر. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت آپ تمام صوبوں کے چیف منسٹرز کو بٹھا دیں تو کے پی کے چیف منسٹر یو ول فائنڈ ہم مور پاورفل دین ادرز. تو پبلک کو ڈیسائیڈ کرنا, اور خاص خیبر پختونخوا کی عوام ڈیسائیڈ جی, کریں گے, بیکاز فیصلہ وہ کریں گے. ریزن از کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. یہاں کی طرح نہیں, سندھ کے اندر تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ چیف منسٹر کون ہے, کتنے سارے سربراہان ہیں, کتنے سارے لوگ ہیں. کوئی کہتا ہے فیصلے سندھ کے یہ کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے نمبر اے کرتا ہے, بی کرتا ہے, سی کرتا ہے, تو کوئی ایک, دیر از ناٹ ون پرسن. مجھے صرف یہ ایک اور چیز پوچھنی, وقت کی کمی ہے اس لیے میں خاص آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ جس طرح جو میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے جتنا, اس میں یہی ہے کہ آپ عمران خان کو بڑا مینٹور سمجھتی ہیں ایک طرح سے اپنا, کریکٹ؟ یس. اب جب آپ کے مینٹور, جس شخص کو یو لک اپ ٹو اے پرسن, آپ کے لیڈر ہیں, اور آپ نے خود کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے زیادہ آپ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہتر لیڈر ہے رادہ, تو جب آپ کے لیڈر پر, آپ کے چیئرمین پر, پارٹی کے چیئرمین پہ تنقید ہوتی ہے, خاص جب ایم کیو ایم کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اور اس میں ان کی ذاتی زندگی پر باتیں کی گئی تھیں, اور خاص سیتا نامی خاتون کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی ایک ناجائز بیٹی بھی ہے, جب آپ سنتی ہیں اپنے لیڈر کے بارے میں ایسے سٹیٹمنٹس دوسری سیاسی جماعتوں سے, تو آپ کے اپنے کیا جذبات ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کی پروفائل میں اتنے سارے بریلینٹ سٹارز لگے ہوئے ہیں, اتنی ان کی پازیٹیوٹیز ہیں کہ ان کو ختم تو کبھی کوئی جماعت کر نہیں سکتی. لہٰذا وہ اس قسم کی آکورڈ اور آڈ قسم کی باتیں کر کے اور غیر اخلاقی باتیں کر کے اور معاشرے میں ایک غلط طریقہ کار کی سیاست لا کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر لیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں خان صاحب نے جو عزت, جو مقام, جو شہرت کمایا ہے, نہ صرف انہوں نے خود کمایا ہے بلکہ انہوں نے پاکستان کی شان میں اضافہ ہمیشہ کیا ہے. وہ جہاں جاتے ہیں, ہم ایز اے پاکستانی, جب عمران خان کے نام سے ہمیں پراؤڈلی کہا جاتا ہے یو آر فرام پاکستان, او عمران خان پاکستان, آئی مین کہ عمران خان نے جو ورلڈ کپ جتوایا تو ان سے پاکستان کی اور زیادہ لوگوں کی نظر میں ویلیو اور زیادہ ایڈ ہوئی اس میں, اور پاکستان کو انہوں نے ہمیشہ نمبر 1 رکھا. تو اور پاکستان کی خاطر, پاکستان کی لوگوں کی خاطر انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر جو ہے وہ قربانیاں دی. تو یہ اس قسم کے ذاتی اٹیک کرنے والوں کے اوپر اگر ہم باتیں کرنا شروع کر دیں, بٹ وی ول ناٹ اسٹوپ ٹو دا ڈرٹی لیول بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو نیدر دیز آر دا ٹیچنگز آف آور لیڈر. تو خان صاحب ہی از این انسپریشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 1 کروڑ کے لگ بھگ نوجوان اور لوگ جس طریقے سے انہوں نے ووٹ کیا خان صاحب کو, یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان میں لوگ کس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. ناز صاحبہ, میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ان تمام کینڈیڈ کویشچنز کے لیے آپ تیار تھیں اور بات چیت کی, اور لوگوں نے یہ بھی جانا کہ کس طرح سے آپ تحریک انصاف میں تھی. شاید خبروں میں, اخبارات میں بہت پڑھا ہو, لیکن آج اس بات کو سن سکے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان. یو ویلکم. اور آج کے لیے اتنا ہی. اب کیا ہوگا سر, جہاں آج آپ ملے, میں کہوں گی وومن آف سبسٹنس, کیونکہ پہلی خاتون ہے اپنی خاندان میں جو سیاست میں آئی, قدم رکھا, اور کافی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ڈیسیشن تھا جو شاید مشکل بھی ہو, کیونکہ ان کے والد صاحب کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.